ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورہ المائدہ یا ایہا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو پاکیزہ چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں انہیں حرام نہ کر لو اور حد سے تجاوز نہ کرو۔ اللہ کو زیادتی کرنے والے سخت ناپسند ہیں۔ جو کچھ حلال و طیب رزق اللہ نے تم کو دیا ہے اسے کھاؤ اور پیو اور اس خدا کی نافرمانی سے بچتے رہو جس پر تم ایمان لاتے ہو۔ ناظرین کرام، کیا دنیا ایسی چیز ہے کہ جسے بالکل ترک کر دینا چاہیے؟ ایسا نہیں ہے۔ اسلام دین فطرت ہے۔ اللہ نے جو نعمتیں عطا کی ہیں ان سے متمتع ہونا ہے۔ شریعت نے زندگی کی نعمتوں کے حصول کے لیے چند دائرے مقرر کر دیے ہیں۔ ان دائروں میں رہتے ہوئے دنیا کی نعمتوں کو حاصل کرنا مستحب ہے۔ اسلام میں رحمانیت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو پھر دنیا کو کیسے حاصل کیا جائے؟ تو جان لیجئے کہ حصول دنیا کا اسلامی موقف یہ ہے کہ دنیا کو دو شرائط کے ساتھ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ان شرائط کے تحت دنیا حاصل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ پہلی بات کہ دنیا کا حصول اس مشروع طریقے پر ہو جسے اسلام تسلیم کرتا ہے اور جس میں اسلام کی رضا شامل رہتی ہے۔ اور دوسری بات کہ دنیا مسلمان کے ہاتھ میں جگہ پائے، دل میں جگہ نہ پائے، تاکہ جب بھی دین دنیا سے دستبرداری کا مطالبہ کرے مومن اللہ کی رضا کی خاطر فوراً دستبردار ہو جائے۔ سلف صالحین میں بہت سے مال و اسباب والے اصحاب تھے، لیکن جب بھی موقع آیا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ گھر کا سارا سامان اللہ کی راہ میں انفاق کر دیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کا آدھا مال اللہ کی راہ میں پیش کر دیا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ پورا جنگی لشکر تیار کر کے دیا، اس کے تمام اخراجات خود سے برداشت کیے۔ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کل مال سے اس لیے دستبرداری اختیار کر لی کہ ان کی مدینہ ہجرت کی راہ میں رکاوٹ نہ ڈالی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ صہیب نے بہت فائدے کا سودا کیا، صہیب نے بہت فائدے کا سودا کیا۔ سلف صالحین میں بعض افراد بڑے مالدار تھے، لیکن دنیا کی رسائی ان کے ہاتھوں تک تھی، ان کے دلوں تک نہ تھی۔ جہاں ایک مرتبہ حکم آ جاتا سب کا سب اللہ کی راہ میں حاضر کر دیتے۔ ہماری دنیا داری میں ڈوب جانے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم میں قناعت نہیں ہے۔ ہماری حرص، ہماری لالچ و طمع، اس کا کوئی انت ہے ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آدم کے بیٹے کے پاس سونے کی ایک وادی ہو تو وہ ویسی ہی ایک اور وادی کی تمنا کرے گا۔ اور پھر فرمایا کہ انسان کا پیٹ تو صرف قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ ہم قناعت اور صبر کے معاملے میں بہت غریب ہیں۔ زیادہ سے زیادہ رزق کمانے کے لیے ہر طرف، ہر سمت میں ہاتھ پاؤں مارتے رہتے ہیں۔ ہماری دنیا کی ساری جد و جہد، ساری بھاگ دوڑ دنیا کمانے میں، زندگی کمانے میں لگی رہتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص مر نہیں سکتا یہاں تک کہ وہ اپنا رزق پورا نہ کر لے۔ اور پھر فرمایا خبردار رہو، اللہ سے ڈرو اور روزی حاصل کرنے میں اعتدال سے کام لو۔ کہیں روزی میں تاخیر
تمہیں اس بات پر مجبور نہ کر دے، اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ گناہ کے ذریعے ناجائز ذرائع سے روزی حاصل کرنے لگ جاؤ۔ خوب جان لو اللہ کے ہاں مقام صرف اطاعت، صرف فرما برداری ہی سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دنیا کو اسلامی طریقے پر حاصل کرنے والا بنا دے، دنیا ہمارے ہاتھوں تک رہے، ہمارے دل تک اس کی رسائی نہ ہو پائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔